ہم جانتے ہیں کہ سب سے اہم عبادت نماز ہے، روزے کی اس فضیلت کے کیا اسباب ہیں؟ روزے کی فضیلت کے اسباب تو بے شمار ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا روزے کی ایک فضیلت یہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے کوئی دیکھتا نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف روزہ دار جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، یہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے۔ جبکہ دوسری عبادتوں کا حال یہ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھیے، دوسرا آدمی دیکھ لے گا کہ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کو زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی آدمی نے دیکھ لیا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے زکوٰۃ دیا ہے۔ حج کر رہے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ حج کرنے گئے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ روزے سے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں تو بھی روزے میں ہیں، سو رہے ہیں تو بھی روزے میں ہیں، بیٹھے ہیں تو بھی روزے میں ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تو بھی روزے میں، یعنی شب و روز کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سارا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ روزے سے ہیں، عبادت میں ہیں۔ تو ایک ایسی سچویشن بنتی ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی یہ پتہ نہیں کر پاتا ہے کہ یہ انسان روزہ سے ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ چونکہ روزہ خالص اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، اس لحاظ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا رب کائنات کے حوالے سے، یہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، یعنی روزہ میرے لیے ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ میری جتنی بھی عبادتیں ہیں، بندہ جو میرے لیے عبادت کرتا ہے ان سب پر آپ آگاہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر آگاہی ہونا بہت مشکل ہے۔ یا تو وہ خود بتائے یا پھر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے، انسان بھوک سے نڈال ہو جائے، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ روزے سے ہے۔ جی، اس کے علاوہ اور بھی دوسرا سبب ہے جو روزے کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزے میں انسان نفس کشی، مشقت اور جسم کو صبر و برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ ایک وجہ اور بھی بتائی جاتی ہے کہ روزہ میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ساری عبادتوں میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ آدمی ریاکاری کے طور پر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ کوئی دیکھ کر کے ہم کو یہ کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کر رہا ہے تو دل میں خیال ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، ممکن ہے، اور زکوٰۃ دے رہا ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ سخی ہے، اس طرح کا خیال آ سکتا ہے دل میں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں یہ ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا۔ چونکہ ریاکاری کا مطلب کیا ہے، پہلے اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ ریا کہتے کسے ہیں؟ ریا کہتے ہیں کہ آپ اس کو تنہائی میں نہ کریں، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے کریں، لیکن روزہ آپ کو تنہائی میں بھی روزہ رکھنا ہے، لوگوں کے مجمع میں ہے تب بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی خلوت و جلوت آپ کے لیے برابر ہے، اس لیے اس میں ریاکاری کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا سبب روزے کو اتنی فضیلت حاصل ہونے کا یہ ہے کہ کھانے پینے سے روزے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور نہ کھانا نہ پینا یعنی استغنا، کھانے سے بے نیاز ہونا، پینے سے بے نیاز ہونا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور بندہ اگرچہ اس صفت کو نہیں پا سکتا ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایک خالق کی صفت کو حاصل کر لے، لیکن بندہ صفات الہی کا مظہر ضرور ہوتا ہے۔ تو جو صفت رب کائنات کے لیے حقیقی ہے، اگر اس صفت کا کوئی مظہر بن جاتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے ایک انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے، ایک مخلوق کے لیے، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی جھلک اپنے اندر پیدا کر لے تو رب کائنات اسے مقرب بنا لیتا ہے۔ اس وجہ سے روزے کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ پانچواں سبب روزے کو اور دیگر عبادتوں پر فضیلت حاصل ہونے کا یہ ہے کہ روزہ کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبکہ باقی عبادتوں کے ثواب کو رب کائنات نے مخلوق پر ظاہر فرما دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، نماز کے بارے میں آیا، آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں کتنا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 27 گنا ملے گا، مسجد میں جاتے ہیں اور بڑھ جائے گا۔ لیکن روزہ کے بارے میں جیسے کہ میں نے حدیث پیش کی کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک
عبادتوں کا ثواب ہے، لیکن روزہ کو اللہ نے اس سے مستثنیٰ فرمایا۔ تو روزے کا ثواب کتنا ہے یہ ہم اور آپ اس چیز کو نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے ہیں، اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے محفوظ رکھا ہے۔ چھٹا سبب روزہ کا یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی آپ ثواب تو جانے دیجئے، روزہ یعنی اس عبادت کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جان پاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی اسے معلوم نہیں کر پاتے ہیں۔ ساتواں سبب روزے کو ان تمام میں فضیلت حاصل ہونے کا یہ ہے کہ روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ روزہ کی فضیلت کا آٹھواں سبب یہ ہے کہ جزائے صبر کی کوئی حد نہیں، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ یہ وہ اسباب ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں جس کی بنیاد پر روزے کو اور دیگر تمام عبادتوں سے اور دیگر تمام ریاضتوں سے فضیلت میں زیادہ مانا گیا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ان تمام عبادتوں میں، ان تمام ریاضتوں میں سب سے اہم فضیلت کا نام نماز ہے۔ وہ اپنی جگہ مسلم ہے، حدیث پاک کے اندر بھی اور بھی دیگر مواقع پر اس بات کا ذکر ہے کہ سب سے افضل عبادت کا نام نماز ہے۔ لیکن روزہ چونکہ تھوڑا سا نماز سے ہٹ کر ایک اس کی الگ کیفیت ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ ٹہل سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ایک ساکت منجمد حالت میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن روزہ بہت ہارڈ ہے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے تک اسے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور نماز میں 10 منٹ 15 منٹ یعنی 4 رکعت نماز پڑھنے میں 8 منٹ 7 منٹ میں آپ فارغ ہو گئے، ضرورت پیش آئی آپ گئے، پھر اپنی ضرورت پوری کر کے آ گئے۔ لیکن روزہ تو وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے، چونکہ یہ بہت مشقت بھرا کام ہوتا ہے، رب کائنات نے تسلی دینے کے لیے اور امت محمدیہ کو ایک طرح سے دلاسا دینے کے لیے یہ فرمایا کہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج آپ نے فضائل رمضان کے بارے میں حضرت علامہ و مولانا مفتی نذر الباری اشرفی جامعی صاحب قبلہ سے سماعت کیا، اور ان مسائل کو سماعت کیا ناظرین کرام جو اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ درپیش ہوتے رہتے ہیں، ان کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے کے مسائل کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ناظرین کرام آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ اسی طرح آپ کی خدمت میں اپنے نئے نئے مسائل کو لے کر حاضر خدمت ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔